بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1۔ آج یہ جو سوالات کے جوابات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ سوالات کے جوابات ہیں جو عیدین سے متعلق مسائل بیان کیے گئے ہیں، انہی میں سے اخذ کر کے سوالات کو پیش کیا گیا ہے۔ انہی سوالات کے جوابات میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ سبق تقریباً 14واں سبق ہو جائے گا۔ سوال: عیدین میں کیا چیزیں مسنون ہے؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے عیدین میں درج ذیل چیزیں مسنون ہے: استطاعت کے موافق اپنی آرائش کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، عمدہ سے عمدہ کپڑے جو پاس موجود ہو پہننا، خوشبو لگانا، صبح کو بہت سویرے اٹھنا، عیدگاہ میں بہت سویرے جانا، عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی شیریں چیز یعنی مصری، چھہارے وغیرہ کھانا، قبل عیدگاہ جانے کے صدقہ فطر دینا، عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا، جس راستے سے جائے اس کے دوسرے راستے سے واپس آنا، پیادہ پا جانا۔ یہ عید کی نماز کے اندر یہ ساری چیزیں مسنون ہیں۔ اس کو اور آسان انداز میں اگر پیش کرنا چاہیں، سہل انداز میں، تو نیچے دیکھیے۔ نمبر 1، غسل کرنا۔ عیدین میں درج ذیل امور مسنون ہے۔ عیدین میں درج ذیل امور سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 1، استطاعت کے موافق خود کو صاف ستھرا اور آراستہ کرنا۔ نمبر 2، غسل کرنا۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ نمبر 4، عمدہ کپڑے جو پاس ہو پہننا، خوشبو لگانا، صبح سویرے اٹھنا، عیدگاہ جلد جانا۔ نمبر 8، عیدگاہ۔ عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے شیریں چیز، کھجور، مصری وغیرہ کھانا۔ نمبر 9، صدقہ فطر عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کرنا۔ نمبر 10، عیدگاہ میں نماز ادا کرنا۔ نمبر 11، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ نمبر 12، پیدل جانا اگر ممکن ہو۔ اب اس میں عربی عبارت بھی جمع کر دیا گیا ہے: وَيُسَنُّ فِي الْعِيدَيْنِ الْغُسْلُ وَالسِّوَاكُ وَلَبْسُ أَحْسَنِ الثِّيَابِ وَالتَّطَيُّبُ وَالْفِطْرُ قَبْلَ الْخُرُوجِ فِي الْفِطْرِ دُونَ الْأَضْحَىٰ، یعنی عید الفطر میں کچھ کھا کے آنا، عید الاضحیٰ میں آ کر کھانا۔ وَإِن يَخْرُجَ مَاشِيًا مِّن طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ مِنْ آخَرٍ، اس کا ترجمہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے۔ عیدین میں غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا سنت ہے۔ عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھانا اور عید الاضحیٰ میں واپسی پر کھانا مستحب ہے۔ عید کے لیے پیدل جانا اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا سنت ہے۔ اب اس کے نیچے دوسرا سوال ہے، دیکھیے: کیا نماز پنجگانہ میں جو واجبات ہے اس میں بھی اتنے ہی ہے؟ جواب دیکھیے: نماز پنجگانہ میں جو واجبات ہیں وہ سارے واجبات نماز عیدین کے اندر بھی ہے، اور مزید 6 زائد تکبیریں بھی واجب ہے۔ اب اس کو نیچے دیکھیے، سوال کے جوابات ہو گئے، اسی کو تفصیلاً دیکھ لیجیے۔ کیا نماز پنجگانہ میں جو واجبات ہیں وہی واجبات نماز عیدین میں بھی ہے؟ جواب: جی ہاں، نماز عیدین میں نماز پنجگانہ کے تمام واجبات موجود ہیں، بلکہ اس کے علاوہ 6 زائد تکبیریں یعنی تکبیرات زوائد بھی واجب ہے۔ یعنی عیدین کی نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں، اور رکوع سے پہلے 3 تکبیریں دوسری رکعت میں۔ یہ کل پہلی رکعت میں 3، دوسری رکعت میں 3، 3 دو کے 6، یہ کل 6 زائد تکبیریں واجب ہیں۔ عربی فقہی عبارت: وَجَمِيعُ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ وَاجِبَةٌ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَيَزِيدُ فِيهَا 6 تَكْبِيرَاتٍ وَاجِبَةٍ سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ۔ لکھا ہوا ہے، تو نیچے ترجمہ، اس کا ترجمہ صاف ہے، واضح ہے کہ
نماز عیدین میں نماز پنجگانہ کے تمام واجبات پائے جاتے ہیں اور ان کے علاوہ 6 زائد تکبیریں یعنی تکبیرات زوائد بھی واجب ہے جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہی جاتی ہے۔ 2 سوال ہو گئے، تیسرے سوال کے جوابات ملاحظہ فرمائیے۔ سوال: ان نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ بتلاؤ۔ ان نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ، کتاب کے اندر سوال ہے یہ، ان نمازوں کے یعنی عید الفطر، ان نمازوں سے مراد کیا ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، نماز پڑھنے کا طریقہ بتلائے گی، بس یہی پوچھا جا رہا ہے۔ جواب: کتاب کے اندر یہی بیانی مسئلہ لکھا ہوا ہے، اسی کو نقل کیا گیا ہے اور پھر نیچے نقل کیا گیا ہے وضاحت کے لیے۔ جواب: دیکھیے پیلا جو ہے، عید الفطر کی نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ نیت کر کے 2 رکعت واجب نماز عید کی 6 واجب تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ نیت اپنے اختیار سے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب 6 زائد تکبیروں کے پیچھے امام کے رخ میں رکعت شریف پر اللہ اکبر، جس طرح جو لوگ کرتے ہیں وہ کر لیں، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ پڑھتا ہوں، یہ نیت کر کے ہاتھ باندھ لے اور سبحانک اللہم آخر تک پڑھ کے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ پہلے ہے سبحانک اللہم، پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہے اور ہر مرتبہ مثل تکبیر تحریمہ کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور بعد تکبیر کے ہاتھ لٹکاوے اور ہر تکبیر کے بعد اتنی دیر توقف کرے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے۔ یعنی ایک تکبیر کہنے کے بعد دوسری تکبیر بہت جلد نہ کہی جائے بلکہ اتنی دیر توقف کیا جائے، ٹھہرا جائے کہ اتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے۔ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ لٹکائے بلکہ باندھ لے اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھ کر حسب دستور رکوع سجدہ کر کے کھڑا ہو اور اس دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ لے۔ اس کے بعد 3 تکبیریں اسی طرح کہے، لیکن یہاں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ باندھے بلکہ لٹکائے رکھے اور پھر تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے۔ یعنی 3 تکبیر کہے گا اور 3 تکبیر کر کے ہاتھ اٹھا کر کے کانوں تک چھوڑ دے گا اور چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے گا۔ نماز پڑھنا لوگ پڑھتے ہیں، عید بقرعید کی معلوم ہی ہے۔ اب اس کو دیکھیے الگ سے سمجھنا چاہے یا یہ والا یاد کرانا آسان ہو تو یہ یاد کرائیے، یا یہ سمجھنا آسان ہو تو یہ سمجھے، جس سے جو سمجھ میں آ جائے اس کے لیے آسانی ہے۔ نماز عیدین کا مسنون طریقہ: نمبر 1، نیت کرے میں 2 رکعت واجب نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ پہلی رکعت میں کیا کریں گے؟ نیت باندھ لیا، امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے، پھر ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھے۔ اس کے بعد 3 تکبیریں کہے، ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں۔ ہر مرتبہ اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھائے، پہلی 2 تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دے، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لے، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت مثلا سورۃ الاعلیٰ پڑھے، پھر رکوع اور سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو۔ نمبر 3، یہ کیا ہے؟ نمبر 3، دوسری رکعت کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور سورت مثلا سورۃ الغاشیہ پڑھے۔ اس کے بعد 3 تکبیریں اسی طرح کہے، ہر بار ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دے، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ باندھے، پھر چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، باقی نماز حسب معمول مکمل کرے۔ اگر کسی کو دلائل چاہیے تو دلائل بھی اکٹھا کیا گیا ہے۔ عربی فقہی عبارت وَالصَّلَاةُ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَانِ، عیدین کی نماز 2 رکعت ہے، یکبر فی الاولیٰ بعد الافتتاح 3 تکبیرات، تکبیر اولیٰ شروع کرنے کے بعد 3 تکبیریں ہوگی۔ یرفع یدیہ عند کل تکبیرۃ، ہر تکبیر کے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، وَيَسْكُتُ بَيْنَهُنَّ، اور ان کے درمیان خاموش رہے گا، سکتۃ قدر 3 تسبیحات، 3 تسبیح کے بقدر، وفی الثانیۃ بعد القراءۃ،
اور دوسری میں 3 قرات کے بعد 3 تکبیریں ہوگی. اسی طرح ثم یکبر، پھر رکوع کے لیے تکبیر کرے گا. نیچے لکھا ہوا ہے عیدین کی نماز 2 رکعت ہے. پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 تکبیریں کہی جائے. ہر تکبیر کے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائے اور ہر تکبیر کے بعد 3 تسبیحات کے برابر وقفہ ہو. دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں کہے، پھر چوتھی تکبیر سے رکوع میں جائے. مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. آگے دیکھیے سوال نمبر دیکھیے. سوال لکھا ہے عید کی نماز میں اگر امام 2 یا 1 تکبیر کہہ چکا ہو تو تم کس طرح نماز پوری کرو گے؟ جواب: اگر کوئی شخص عید کی نماز میں ایسے وقت آ کر شریک ہوا ہو کہ امام تکبیروں سے فراغت کر چکا ہو تو اگر قیام میں آ کر شریک ہوا ہو تو فوراً بعد نیت باندھنے کے تکبیر کہہ لے. کیا سمجھ گیا؟ امام تکبیر کہہ چکا ہے، قرات شروع کر چکا ہو اور آپ دیر میں آئے ہیں. جب یہ امام قرات کر رہا ہو تو جیسے ہی آپ آئیں نیت باندھے ہی 3 تکبیریں کہہ لے. اگرچہ امام قرات کر رہا ہو تو بھی فوراً بعد نیت باندھنے کی تکبیر کہہ لے. اگرچہ امام قرات شروع کر چکا ہو اور اگر رکوع میں آ کر شریک ہوا ہو تو اگر غالب گمان ہو کہ تکبیروں کی فراغت کے بعد امام کا رکوع مل جائے گا، یہ ہے کہ میں جلدی اپنی تکبیریں بھی کہہ لوں گا اور امام کو رکوع میں پا بھی لوں گا، تو کیا کرے جلدی تکبیریں کہہ لے اور رکوع میں شریک ہو جائے. فراغت کے بعد امام کا رکوع مل جائے گا تو نیت باندھ کر تکبیر کہہ لے، بعد اس کے رکوع میں جائے. پہلے رکوع تکبیر کہہ لے پھر رکوع میں جائے. اور رکوع نہ ملنے کا خوف ہو تو رکوع میں شریک ہو جائے. ٹھیک ہے، دونوں صورتیں بتا دی ہیں. اور رکوع نہ ملنے کا خوف ہو تو رکوع میں شریک ہو جائے اور حالت رکوع میں بجائے تسبیح کے تکبیریں کہہ لے. تسبیح چونکہ سنت ہے اور تکبیریں واجب ہے تو واجب چیز کو کہہ لے اور تسبیحات کو چھوڑ دے. رکوع میں جا کر کے تکبیر کہہ لے مگر حالت رکوع میں تکبیریں کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے. اس سے پتہ چلا جب رکوع چھوٹ گئی تو دونوں کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، لیکن جب رکوع میں تکبیر کہے گا تو ہاتھ نہیں اٹھائے گا. اور اگر قبل اس کے کہ پوری تکبیریں کہہ چکے امام رکوع سے سر اٹھائے تو یہ بھی کھڑا ہو جائے اور جس قدر تکبیریں رہ گئی تو اسے معاف ہے. رکوع میں کہہ رہے تھے ایک ہی کہے 2 کہے امام اٹھ گیا تو کیا کریں آپ بھی اس کے ساتھ اٹھ جائیں تو جو تکبیریں چھوٹ گئی وہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے معاف ہے. یہ تو کتاب میں ہے. اسی کو اور آسان انداز میں دیکھیے. اگر کوئی شخص عید کی نماز میں دیر سے پہنچے یعنی جب امام تکبیر اللہ اکبر کہہ چکے ہوں یا کہہ چکا ہو تو اس کی 3 حالتیں بن سکتی ہے. نمبر 1 حالت: اگر امام قیام میں ہو، کھڑے ہو اور قرات شروع کر چکے ہوں تو ایسے شخص کو چاہیے کہ نیت باندھتے ہی تکبیریں یعنی 6 واجب تکبیریں فوراً کہہ لے، خواہ امام قرات شروع کر چکا ہو، کیونکہ تکبیرات واجب ہے اور قیام میں ادا کرنا افضل ہے. دوسری حالت: اگر امام رکوع میں ہو، جھکے ہوئے ہوں تو اس صورت میں 2 احتمال ہے. پہلا احتمال الف: اگر غالب گمان ہو کہ تکبیریں کہنے کے بعد بھی امام کا رکوع مل جائے گا تو ایسے میں نیت باندھے تکبیریں کہے پھر رکوع میں چلا جائے. با اگر یہ خوف ہو کہ تکبیریں کہنے میں دیر ہو جائے گی اور امام رکوع سے سر اٹھا لے گا تو ایسی صورت میں فوراً رکوع میں شریک ہو جائے اور حالت رکوع میں بجائے سبحان ربی العظیم کے تکبیریں کہہ لے، لیکن یاد رکھے رکوع میں ہاتھ نہ اٹھائے. تیسری حالت: اگر ابھی تکبیریں پوری نہ ہوئی اگر ابھی رکوع کے اندر تکبیریں پوری نہ ہوئی اور امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا تو مقتدی بھی فوراً کھڑے ہو جائے. جو تکبیر رہ گئی وہ معاف ہے. خلاصہ: اور قیام میں پہنچے تکبیر قیام میں کہہ لے. اگر رکوع میں پہنچے، اگر رکوع ملنے کا وقت ہے قیام میں کہہ کر رکوع میں جائے، اگر وقت نہیں تو رکوع میں کہہ لے یا کہہ لے ہاتھ نہ اٹھائے. اگر تکبیریں ادھوری رہ جائے معاف ہے. یہی نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے لیے یکساں ہے. فقہی ماخذ رد المحتار.
الفتاوی ہندیہ، جسے فتاوی عالمگیری کے نام سے مشہور ہے جی۔ آگے دیکھیے، وَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ التَّكْبِيرَاتِ، اور اگر امام تکبیرات سے امام کے تکبیرات کے فراغت کے بعد پایا، امام کو تکبیرات کے تکبیرات زوائد کے فراغت کے بعد پایا، فَإِنْ أَدْرَكَهُ قَائِمًا، پس اگر قیام کی حالت میں پایا، کبر لنفسی، تکبیر کہہ لے اپنے سے، وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ، چلیے نیچے ترجمہ کا لکھا ہوا ہے، اگر مقتدی امام کو تکبیر ختم کرنے کے بعد پائے تو اگر قیام میں ہو تو وہ خود تکبیر کہہ لے، چاہے امام قرات میں مصروف ہو، اور اگر رکوع میں ہو اور یہ گمان ہو کہ تکبیروں کے بعد امام کا رکوع مل جائے گا تو قیام میں کہہ کر رکوع میں جائے، ورنہ رکوع میں تکبیر کہہ لے مگر ہاتھ نہ اٹھائے، اگر امام رکوع سے سر اٹھا لے تو باقی تکبیر ساقط یعنی معاف ہے۔ وَإِنْ أَدْخَلَ مَعَ الْإِمَامِ وَقَدْ كَبَّرَ بَعْضَ تَكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ كَبَّرَ الزَّوَائِدُ الَّتِي فَاتَتْهُ مَا لَمْ يَرْكَعْ الْإِمَامُ۔ یہ سوال پوری ہو گیا۔ اب آخری سوال دیکھیے، اگر دوسری رکعت میں شریک ہوئے تو تکبیریں کیسے کہو گے، مفصل بیان کرو۔ اگر کسی کی ایک رکعت عید کی نماز چلی جائے تو جب اس کو ادا کرنے لگے تو پہلے قرات کر لے، اس کے بعد تکبیریں کہے۔ اس کو زیادہ تفصیل میں لکھا نہیں گیا، دیکھیے لکھا ہوا ہے ترجمہ یہاں پر خود ہی فقہی عبارت کے حوالے سے۔ اگر کوئی شخص امام کو دوسری رکعت میں پائے تو اس کے ساتھ اس رکعت کی تکبیریں کہے، دوسری رکعت تکبیر کہے، پھر جب اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پوری کرے تو اس میں سورہ فاتحہ و سورت کے بعد 3 تکبیریں کہے، پھر رکوع کرے۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ پورا واضح ہے۔ اگر یاد کرانا ہو تو اس کو نہ یاد کرا کر نیچے والا آپ یاد کرا دیجیے۔ اگر کوئی شخص امام کو دوسری رکعت میں پائے تو اس کے ساتھ اس رکعت کی تکبیریں کہے، پھر جب اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پوری کرے تو اس میں سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد 3 تکبیریں کہے۔ اس کی پہلی مانی جائے گی وہ رکعت، اگر صرف دوسری رکعت ہے امام کے ساتھ، اور جو کھڑے ہو کر پورا کرے گا پہلی مانی جائے گی، دوسری ہو جائے گی، دوسری ہے لیکن اس کے حق میں، چھوٹنے والے کے حق میں۔ اگر کوئی شخص امام کو دوسری رکعت میں پائے تو اس کے ساتھ اس رکعت کی تکبیریں کہے، پھر جب اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پوری کرے تو اس میں سورہ فاتحہ و سورت کے بعد 3 تکبیریں کہے، پھر رکوع کرے۔ سمجھ میں آ گیا؟ مسائل واضح ہو گئے، پیش کیا گیا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جلد پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات کی خدمت میں ہمارے لیے دعا کیجیے، کیا کریں۔